بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 اکتوبر 2024 کو ہم خطہ پیر پنجال کے علمی افق پر نئی ابھرتی ہوئی دینی دانشگاہ مدرسہ مہد الایمان پلانگر راجوری کے احاطے میں اس وقت یہ بیان دے رہے ہیں، اور آج کا یہ ایسا تاریخ ساز موقع ہے اس خطے کے لیے کہ اس نوزائیدہ ابھرتے ہوئے تعلیمی ادارے کے یکے از بانیان جناب مولانا حافظ ڈاکٹر اصغر محمود صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر، دہلی یونیورسٹی نے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کی تفسیر فیض المنان کے پہلے 10 پاروں کو اردو زبان کے قالب میں ڈالا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج اسی موقع پر اس ادارے سے جو ہیں وہ 36 بچوں کی تحفیظ قرآن کریم کے تکمیل کی جو ہے وہ دستار بندی ہوئی ہے، اور اس تفسیر کا جو قلمی اور علمی کاوش ہے جناب ڈاکٹر اصغر محمود صاحب ندوی کی، اس کا اجرا ہوا ہے، جہاں یہ موقع ہمارے لیے بائیں طور بھی باعث مسرت و خوشی ہے کہ مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عابد حسین رحمانی کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی سعادت مندی اور عند اللہ و عند الناس قابلیت اور قبولیت کا بھی ایک موقع ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو علماء برادری کی طرف سے اور خاص طور پر نوجوان خطہ بھر کے علماء برادری کی طرف سے اس موقع پر اس قلمی کاوش کے منصہ شہود پر آنے پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعہ اس وقت ساری دنیا کو ایمان والے ہوں کہ غیر ایمان والے ہوں، تعلیمات قرآن کریم کے ساتھ وابستگی کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ساری انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے میسیج فار آل ہیومینٹی آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے یہ خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس پیغام کو ہر گھر تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے، اور آج جو اس کتاب کا اجرا ہوا ہے یہ میرے لیے تو واقعی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں نے اپنی جو بھی اس میں کوشش کی ہے، اب علماء اور اہل علم اور اسکالرز اور جو بھی تفسیر کے علماء ہیں وہ اس کے بعد ان کے تبصرے آئیں گے اور وہ اس پر اپنی نگاہ ڈالیں گے۔ لیکن ابھی تک جو اس تفسیر کی خاص بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہ اب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا مقدمہ اس میں شامل ہے۔ اسی طرح جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ وہ اس وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ کے موجودہ صدر ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کی اس میں تائید شامل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب معتمد حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کی بھی تائید اس میں شامل ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم حضرت مولانا سید بلال عبد الحی حسنی حفظہ اللہ ورعاہ، ان کی تائید بھی اس میں شامل ہے۔ جب ہندوستان کے ہمارے اس پورے خطے کے اتنے بڑے علماء اس میں شامل ہیں تو ظاہر ہے ضرور اللہ کے فضل سے یہ کام اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ ہم جو ہمارے ہاں علماء تشریف لائے ہیں، جو ہمارے اسکالرس یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا فتح محمد صاحب دامت برکاتہ جن کی موجودگی ہمارے لیے باعث فخر و مسرت ہے کہ وہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور اس پروگرام کی زینت بنے ہیں، اور ان کی یہ شدید خواہش رہتی ہے کہ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں اور جتنے بھی علماء میدان میں کام کر رہے ہیں وہ ضرور اس طرح کی کاوشیں، اس طرح کی ٹرانسلیشن، ترجمے اور اللہ کے قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوششیں کریں۔ ہم ان کی دعاؤں کے ہمیشہ منتظر رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں سے اس ادارے کو بھی برکتوں سے نوازے اور ہمیں بھی مزید سے مزید کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آج ہم تمام دنیا کے یہی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیجیے،
ہر انسان جو بھی چاہتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے، ہر انسان، دنیا کا ہر انسان، تو اس کے لیے واحد ایسی کتاب ہے کہ وہ اس کو پڑھ کر کے، اس کو دیکھ کر کے، اور وہ بالکل جس کو گائیڈڈ کہتے ہیں، وہ ضرور اس صحیح راستے پر اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق